آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ایک ایسے ویرانے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابھی ایک دودھ پیتے بچے تھے پیاس کے مارے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تب اللہ نے ایک چشمہ جاری کیا جس کا نام زمزم پڑا اور بعد میں یہ کنویں کی شکل اختیار کر گیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے اس کنویں کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تو مکہ والوں کو اس کی خبر کیسے ہوئی، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کنواں بند ہو گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے دور میں جب وہ نبی نہیں تھے، ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا اسماعیل علیہ السلام سے آ کر ملا اور وہیں آ کر آباد ہو گیا، اور پھر 130 سال کی عمر میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہوئے اور ایک زمانے تک ہوتے رہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم اور اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی جس میں قبیلہ جرہم جیت گیا اور ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن اس قبیلے کے ظلم و ستم اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو تمام عرب قبائل مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو مجبوراً قبیلہ جرہم مکہ کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لیکن جب وہ جانے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم کنویں میں پھینک کر دفن کر گئے اور کنویں کو اس طرح بند کر کے زمین کو برابر کر گئے کہ زمزم کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد واپس اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں آ کر بسیں، لیکن کسی نے کنویں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وقت گزرتا گیا، ساتھ ہی اس کنویں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، یہاں تک کہ مکہ کی حکومت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ہاتھ میں آئی تو اللہ نے چاہا کہ اب وقت آ گیا ہے اس کنویں کو جو کہ ایک عرصے سے بند پڑا ہے اس کو سب کے سامنے لایا جائے اور اس کا پانی سب پر عام کر دیا جائے۔ اس لیے عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کو کھودنے کا حکم دیا گیا جہاں وہ کنواں تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ خواب میں نے ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ کنواں کھودو، اور یہ خواب میں لگاتار 3 دن تک دیکھتا رہا۔ چوتھے دن اس نے کہا زمزم کا کنواں کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی رکتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشان اور علامات بتائی گئیں کہ اس جگہ پر کھودو، تو عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، اس لیے اس خواب کو اپنے قبیلے قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ تو قبیلہ قریش نے مخالفت کی، لیکن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر اس جگہ پر پہنچ گئے اور کھودنا شروع کر دیا۔ 3 روز کھودنے کے بعد کنواں نظر آنے لگ گیا تو عبد المطلب نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کنویں کے قریب کچھ حوض تیار کروائے جن سے حاجی آب زمزم جی بھر کر پیتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو مکہ میں عبد المطلب سے جلتے تھے انہوں نے یہ شرارت شروع کر دی کہ رات میں ان حوضوں کے پانی کو خراب کر جاتے تھے۔ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان درست کرتے۔ آخرکار خواب میں ان کو یہ بتلایا گیا کہ اسے پینے کی اجازت ہے، نہانے کی نہیں۔ عبد المطلب نے صبح اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جب کسی نے بھی حوض کے پانی کو خراب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ گھبرا کر ان لوگوں نے اس کنویں سے چھیڑ چھاڑ کرنا بند کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ زمزم کے پانی پر بہت سارے سائنٹسٹوں نے ریسرچ کی ہے، مشینوں کے ذریعے لاکھوں گیلن پانی اس کنویں سے نکالا جاتا ہے لیکن پانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر اتنا پانی کسی اور کنویں سے نکالا جاتا تو وہ کچھ ہی ہفتوں میں سوکھ جاتا۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمزم کا پانی بہت عرصے تک محفوظ رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی اور پانی اپنے اندر یہ صفت نہیں رکھتا۔ آب زمزم نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عظیم قدرتی تحفہ ہے اور اس میں بے شمار برکتیں بھی ہیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔